ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، غرض ہر طرح کی مشکلات میں نماز بہترین مددگار ہے۔ لوگ وظائف کرتے ہیں، دیگر پریشانیوں کے لیے بہت سارے حل کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کر رہا، جادو ہے، نظر ہے، حاسدین نے یہ کر دیا، فلاں پریشانی ہے، مالی حالات، کاروباری حالات خراب ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے نماز تو نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، اور نماز چھوڑ کے جو بھی وظائف کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، جب فرائض و واجبات ہی چھوڑ رہے ہیں تو پھر پریشانیاں، آزمائشیں تو آنی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہر مشکل میں، پریشانی میں، تنگ دستی آ گئی ہے، بے روزگاری ہے، جس طرح کی مشکل ہے، قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز الایمان، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ہر طرح کی مشکل میں صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اور صبر کب تک کرنا چاہیے؟ جب تک بندہ چاہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ تو ہمیں کوئی مشکل آ جائے، کسی طرح کی پریشانی آ جائے، ہم نماز کے ذریعے مدد چاہیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے بلا دی جاتی ہیں، فراموش کر دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے، یعنی رات کو کچھ نہ کھاتے، تو اس دوران جب بھوک غلبہ کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کے نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیٹا تھا، آپ اس سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہو کہ آپ کے چہیتے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چونکہ بیٹا بہت پیارا تھا، بچے ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کو بیٹے کی وفات کی خبر ملی آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ بیٹے کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، یہاں تک کہ دفنا بھی دے گئے۔ آپ نے اتنی نماز پڑھی، دفنا کے جب لوگ واپس آئے تب آپ نے سلام پھیرا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کو بیٹے سے اتنی محبت تھی، آپ بیٹے کے غسل کفن دفن میں بھی شامل نہیں ہوں گے، بیٹے کی تدفین میں جنازہ نہیں پڑا بیٹے کا۔ فرمایا مجھے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے میں بے خبر ہو گیا۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز۔ مشہور ولی اللہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کے پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی کہ رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجیے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ اے ابو الحسن جلدی کیجئے، میں نے آپ سے کہا میرے ساتھ چلیں یا کسی کو بھیجیں، بیٹے کو چھڑوانا ہے۔ آپ نماز میں لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈالے اور اسے مزید تنگ کرے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے اللہ کی بندی میں تیرا ہی معاملہ تو حل کر رہا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادم آئی، کہنے لگی بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا۔ جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو جائے یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو، فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع ہے، یعنی پورا کرنے والی ہے۔ اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں، ہمیں راحت پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
مبسوط میں ہے کہ جب تاریکی چھا جائے یعنی اندھیرا چھا جائے، شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا، آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تیز آندھی آئے یا دن کے وقت اندھیرا چھا جائے، اتنے شدید بادل آ جائیں کہ دن کے وقت رات لگنے لگے، اندھیرا چھا جائے، خوفناک یا رات میں خوفناک روشنی ہو جائے، یا لگاتار کثرت سے بارش برسے، یا بکثرت اولے پڑیں، یا آسمان سرخ ہو جائے، یا بجلیاں گرے، یا بکثرت تارے ٹوٹیں، یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے، یا زلزلے آئیں، یا دشمن کا خوف ہو، یا کوئی اور دہشت ناک معاملہ پایا جائے، تو ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ نماز کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے، نماز بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی بخار ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی نماز پڑھی کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے چلو نماز پڑھ لیتے، 2 رکعت پڑھ لیتے؟ بخار ہو رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کوئی اور پریشانی پیٹ میں درد ہو گیا یا شدید کسی عضو میں جسم میں درد ہو گیا، اور ہر طرف ذہن جاتا ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں جاتی، اٹھ کے 2 رکعت نماز شروع کر دیں اور ایسی توجہ سے پڑھیں کہ ہمارا وہ درد، وہ پریشانی، وہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو نماز میں شفا ہے۔ کس کس مرض سے شفا ہے؟ ہر مرض سے شفا ہے۔ سر درد ہو، پیٹ کے مسائل ہوں، معدہ خراب ہو، دل کے امراض ہوں، خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، گردے فیل ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے شفا طلب کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ مختلف طبی تحقیقات کے مطابق نماز میں کئی جسمانی امراض کا علاج موجود ہے۔ مثلا نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں رکوع، سجود وغیرہ، قیام وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوائنٹس، جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والی غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے، غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے، شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یاد رہے یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے پڑھی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو انشاءاللہ یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ایک فارمیلٹی کے طور پہ، عادت کے طور پہ رکوع سجود میں غلطیاں کر کے، فرائض و واجبات میں غلطیاں کر کے اس طرح نماز پڑھیں گے، یا وضو بھی ٹھیک نہیں کیا، وضو میں ایسی غلطیاں کر دیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا، استنجا ٹھیک ہوگا، طہارت ٹھیک ہوگی، وضو ٹھیک ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، ساری توجہ نماز میں ہوگی، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر نماز کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد